الرحمن الرحیم۔ خطبے کے وقت یعنی جمعے کا جب خطبہ ہوتا ہے تو اس وقت بعض حضرات نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں، خطبہ چلتا رہتا ہے اور یہ نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حدیث میں موجود ہے، حدیث دکھاتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث دکھاتے ہیں، حضرت سلیق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں، قصہ بیان کرتے ہیں۔ میں آپ کو انشاءاللہ مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ بخاری شریف میں حدیث نمبر 930، 931، 1166 پر یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت سلیق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں آتے ہیں خطبے کے وقت، تو حضور علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں کہ اصلیت یا فلاں، کیا تم نے نماز پڑھ لی ہے فلاں؟ تو کہتے ہیں کہ فقال لا، کہتے ہیں کہ نہیں۔ قال، حضور علیہ السلام کہتے ہیں فرق، یعنی نماز پڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کہتے ہیں۔ صحابی رسول خطبے کے وقت آتے ہیں اور اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے نماز پڑھی ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ نماز پڑھو۔ اور یہاں پر کچھ حضرات حدیث پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے وقت بھی نماز پڑھا رہے ہیں۔ سمجھ میں آیا کہ خطبے کے وقت آدمی تحیت المسجد پڑھ سکتا ہے یا سنت نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن حنفی حضرات وہ منع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتا۔ میں یہاں پر انشاءاللہ اسی کا جواب دوں گا، ان کی انہی باتوں کا جواب دوں گا، اور اس کے علاوہ اپنی دلیلیں مختصر دلیل پیش کروں گا، اپنی دلیلیں مختصر پیش کروں گا۔ پہلے اپنا مسئلہ سمجھا دوں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ خطبہ جب شروع ہو جائے اس وقت نماز پڑھنا یا تسبیح پڑھنا، ذکر کرنا، یہ سب ناجائز ہو جائے گا جو ہے سامعین کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ جب خطبہ ابھی شروع نہیں ہوا ہے، امام صرف آ کے ممبر پہ بیٹھا ہے، خطبہ شروع نہیں کیا ہے، اس صورت میں احتیاط کے طور پر فقہائے احناف منع کرتے ہیں کہ ابھی بھی تم رک جاؤ، بطور احتیاط کے، بطور وجوب کے نہیں۔ لیکن ہاں، ضروری کب قرار دیتے ہیں؟ جب امام خطبہ شروع کر دے، اس وقت خطبے کو غور سے سنو، اس وقت خطبے کو سننے کا حکم دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب جو ہے تمہارے لیے نماز نہیں ہے، تحیت المسجد نہیں پڑھ سکتے، تحیت الوضو نہیں پڑھ سکتے، سنت نماز اس وقت پڑھنا منع ہے۔ اور اگر کوئی شروع سے پڑھ رہا تھا، نیت باندھ چکا ہے، پھر خطبہ شروع ہو گیا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہاں پر یہ سب چھیڑنا نہیں چاہوں گا۔ اب میں نے مسئلہ بیان کر دیا اپنا۔ اب سب سے پہلے میں ان لوگوں کی دلیل کا جواب دوں گا جو حضرات یہ حدیث پیش کرتے ہیں حضرت سلیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز پڑھنے کے لیے کہا کہ نماز پڑھو، لیکن آج حنفی حضرات کہتے ہیں کہ جب خطبہ شروع ہو جائے تو نماز مت پڑھو، اور اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے ہیں، وہ بھی بخاری کی حدیث ہے، حدیث پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، اس حدیث کے بہت سارے جوابات، کچھ جوابات یہاں آپ کو دوں گا۔ اس سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے، خطبہ سننا یہ واجب ہے، خطبے کا سننا یہ واجب ہے۔ تحیت المسجد یا تحیت الوضو یہ صرف سنت ہیں، مستحب ہیں۔ واجب جو ضروری ہے اس سے کم درجے کا ہے، اور آج دیکھا جاتا ہے کہ کم درجے کو اپنانے کے لیے بڑے حکم کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جو چھوٹا حکم ہے، تحیت المسجد پڑھنا یا تحیت الوضو پڑھنا، سنت نماز پڑھنا، یہ جو چھوٹے درجے کا حکم ہے، اس حکم پہ عمل کرنے کے لیے جو بڑے درجے کا حکم تھا، جو واجب حکم تھا، ضروری حکم تھا کہ خطبے کو بغور سنو، اس حکم کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ اتنی بڑی جہالت یہ آج چل رہی ہے، یعنی خطبہ سننا واجب ہے اور تحیت المسجد مستحب ہے، تو کیا مستحب پہ عمل کرنے کے لیے واجب کو چھوڑ دیا جائے گا؟ یہ عقل تسلیم کر رہی ہے آپ کی؟ ایسا نہیں ہے۔ اب یہ سمجھیں، جو حدیث پیش کرتے ہیں بخاری شریف میں، اصل میں یہ مختصر ہے، اور بھی میں انشاءاللہ بتاؤں گا، پوری بات سنیے گا تو انشاءاللہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے اس کے متعلق۔
اس حدیث میں جو حضرت سلیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ موجود ہے، یہی حدیث سنن دارقطنی میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 15 پر موجود ہے۔ یہی حدیث آپ چیک کر سکتے ہیں کتابوں پہ، بالکل یہی حدیث موجود ہے، اور اس میں صراحت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک رکے رہتے ہیں جب تک وہ صحابی رسول نماز پڑھتے ہیں، جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں۔ جو صحابی کو کہتے ہیں، حضرت سلیق کو کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھیے، جب وہ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ کے رسول رک جاتے ہیں، خطبہ دیتے نہیں ہیں، خطبے سے رک جاتے ہیں۔ لہٰذا سمجھ میں آیا کہ، لیکن یہاں ایک سوال میں کر دوں، جو حضرات خطبے کے وقت نماز پڑھنے کے لیے کہتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، جب سامعین جو وہاں موجود ہیں ان میں سے کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، کیا وہ رکتے ہیں؟ نہیں رکتے ہیں۔ کیوں نہیں رکتے؟ حدیث میں آیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے جو کہا نماز پڑھو حضرت سلیق کو، حضرت سلیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول نے خطبہ بند کر کے خطبے وہیں سے رک گئے۔ اللہ کے رسول وہیں سے رک جاتے ہیں، خطبہ وہیں موقوف کر دیتے ہیں، روک دیتے ہیں۔ جب وہ نماز ختم کرتے ہیں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ شروع کرتے ہیں۔ کیا آج کے غیر مقلدین یہی کرتے ہیں؟ جب کوئی نماز پڑھنے کے لیے تحیۃ المسجد کے لیے خطبے کے وقت کھڑا ہوتا ہے، کیا ان کا جو خطیب ہے وہ خطبے سے رک جاتا ہے؟ نہیں رکتا ہے۔ کیوں نہیں رکتا بھائی؟ حدیث میں اللہ کے رسول رک رہے تھے، تم نہیں رک رہے ہو اور حدیث پیش کر رہے ہو، حدیث دکھا رہے تھے۔ ایک بات تو یہ تھی۔ دوسری بات، خطبہ شروع نہیں ہوا تھا۔ حضرت سلیق رضی اللہ تعالی عنہ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں اس وقت خطبہ شروع نہیں ہوا تھا۔ حدیث کے الفاظ آتے ہیں، قد خرج الامام، کہ امام نکلا تھا، ابھی خطبہ شروع نہیں ہوا تھا۔ یہ جو لفظ ہیں خطبہ شروع نہیں ہوا تھا، کہہ رہا ہوں قد خرج الامام سے سمجھ میں آتا ہے یہ مسلم شریف میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 163 پہ، بخاری شریف میں حدیث نمبر 1166 پہ اس کی تصریح موجود ہے کہ قد خرج الامام، کہ امام ابھی نکلا ہے۔ حضور علیہ السلام نکلے تھے خطبے کے لیے، ابھی خطبہ اللہ کے رسول نے شروع نہیں کیا تھا۔ خطبہ جب شروع کر دیتے تو پھر اور مسئلہ ہوتا، اللہ کے رسول نے تو خطبہ نہیں شروع کیا تھا۔ اور ہمارا موقف بھی یہی ہے کہ جب خطبہ شروع نہیں ہوا ہے اس وقت ہم احتیاط کے تقاضے کے لیے بطور احتیاط کے نماز اور کلام وغیرہ کے لیے منع کرتے ہیں، لیکن جب خطبہ شروع ہو جائے اس وقت تو ہم بدرجہ اولا جو ہے وجوب کے درجے میں مانتے ہیں کہ اس وقت تم خاموش رہو، واجب ہے تمہارے لیے۔ لیکن یہاں تو خطبہ ہی شروع نہیں ہوا تھا، یہاں پر اللہ کے رسول خطبہ ہی شروع نہیں کیے تھے۔ اور یہ حدیث کہاں ہے؟ بخاری میں، مسلم میں، متفق علیہ حدیث ہے۔ جب متفق علیہ حدیث ہے تو متفق علیہ حدیث کو لیں گے، وہ جو صرف بخاری شریف کی حدیث تھی اس حدیث کو چھوڑیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے اسی حدیث کو لیں گے۔ یعنی اس کا مطلب یہ اصول نہیں بیان کر رہا ہوں کہ آپ ہر جگہ یہی کریں گے۔ یہاں جو ہے جب بخاری کی حدیث آپ کو پیش کی جاتی ہے اور وہی حدیث، اسی حدیث کی تصریح جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے تو اسی کو لیں گے، یا صرف جس جو ہے ایک جز موجود ہے بخاری میں اسی بخاری کو لے لیں گے؟ ایسا نہیں کیا جائے گا، دونوں کو دیکھا جائے گا بخاری مسلم میں۔ لہٰذا جو متفق علیہ حدیث ہے اسی کو لے رہے ہیں یہاں پر۔ جب اس سے پتہ چلتا ہے متفق علیہ حدیث سے کہ اللہ کے رسول اس وقت خطبہ شروع ہی نہیں کیے تھے، تو یہ جو دلیل دینا کہ خطبے کے وقت بھی نماز پڑھو، خطبے کے وقت تم تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو پڑھ سکتے ہو، نفل نماز پڑھ سکتے ہو، سنت نماز پڑھ سکتے ہو، یہ تمہاری دلیل ہی نہیں بن سکتی۔ دلیل کیسے بن سکتی ہے؟ ایک تو اللہ کے رسول خطبہ ہی شروع نہیں کیے تھے، دوسری بات اگرچہ خطبہ شروع کر بھی لیا ہو، اگر خطبہ شروع کر بھی لیے تھے تو رک تو گئے نا۔ خطبے کے وقت کہاں ہوا؟ اللہ کے رسول تو اس وقت رک گئے تھے، حدیث میں تصریح موجود ہے۔ اور ایک بات یہاں پر آپ یہ سمجھ لیجئے، حضرت سلیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول نے کیوں کہا نماز کے لیے؟ یہاں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک حدیث ابو داؤد شریف میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 156 کھول کر دیکھیے، وہاں پر ایک حدیث موجود ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ کھڑے ہو کے آواز دیتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ،
تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ جو ہے دروازے کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ارے وہاں کیوں بیٹھے ہو، اندر آ جاؤ. اندر بلاتے ہیں. پھر اس کے بعد یہاں اس حدیث کو پیش کر کے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت سلیک آئے تھے، اللہ کے رسول نے نماز کے لیے کہا، وہ حدیث تمہیں نظر آ گئی، وہ حدیث تم کو نظر آ گئی کہ اللہ کے رسول نماز کے لیے کہہ رہے ہیں. حضرت سلیک رضی اللہ تعالی عنہ آئے تھے مسجد کے اندر خطبے کے وقت. وہی واقعہ حضرت ابن مسعود کے ساتھ پیش آتا ہے. حضرت ابن مسعود جب دروازے کے پاس آتے ہیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں بیٹھ جاؤ. حضرت مسعود جب بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کے رسول وہاں پر حضرت مسعود کو نماز کا حکم نہیں دے رہے ہیں. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اندر آ جاؤ ابن مسعود. ابن مسعود کو اندر بلا رہے ہیں، نماز کا حکم نہیں دے رہے ہیں. اور یہ حدیث تمہیں نظر نہیں آئی؟ یہ حدیث کیوں تمہیں نظر نہیں آئی؟ ایک ہی حدیث دیکھ رہے تھے، ابھی حدیث پیش کر رہے تھے، اللہ کے رسول خطبے کے وقت نماز کا حکم دے رہے ہیں. میں تمہیں حدیث دے رہا ہوں کہ اللہ کے رسول اس وقت جو ہے خطبے کے وقت حضرت ابن مسعود کو نماز کا حکم نہیں دے رہے ہیں، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد کے اندر آ جاؤ. یہ حکم کیوں تمہیں نظر نہیں آئی؟ اس پہ کیوں تمہارا عمل نہیں ہو رہا ہے؟ اس حدیث پہ تمہارا عمل کیوں نہیں ہے؟ بتا دو. اچھا ایک واقعہ نہیں ہے، کئی سارے واقعات ہیں. ایک مرتبہ ایک بتا دوں، ایک صحابی رسول خطبے کے وقت جو ہے گردن کو پھلانگتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ بیٹھ جاؤ، یہ عمل جو ہے لوگوں کو تکلیف دے گا. یہ حدیث نسائی شریف میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 207 پر موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ، آگے کیوں بڑھ رہے ہو؟ لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے کیوں آ رہے ہو؟ لوگوں کو تکلیف ہے، اس سے جو ہے تکلیف پہنچتی ہے، وہیں بیٹھ جاؤ. اللہ کے رسول نے بٹھا رہے ہیں. یہاں پر بھی اللہ کے رسول نماز کا حکم نہیں دے رہے ہیں، اور یہ حدیث تمہیں نظر نہیں آ رہی ہے. وہی ایک ہی حدیث صرف ایک ہی حدیث، جب حضرت سلیک کی حدیث تھی اس وقت وہ حدیث تمہیں نظر آ گئی. اللہ کے رسول جو ہے نماز کے لیے حکم دے رہے ہیں، اور یہاں پر اللہ کے رسول نماز کے لیے حکم نہیں دے رہے ہیں. یہ حدیث تمہیں نظر نہیں آ رہی ہے کیا؟ ایک چیز نہیں ہے. اور واقعہ سنا دوں. ایک مرتبہ بخاری شریف میں جو ہے ایک واقعہ موجود ہے، باب الاستسقاء میں ایک صحابی کا واقعہ موجود ہے. ایک صحابی جو ہے قحط سالی کی شکایت لے کر خطبے کے وقت آتے ہیں، اور حضور علیہ السلام جو ہے ان کے لیے دعا وغیرہ کرتے ہیں. پھر ایک ہفتے کے بعد سیلاب کی شکایت لے کر آتے ہیں، اور یہ بھی جو ہے بخاری شریف میں 1013 حدیث نمبر ہے، آپ کھول کر دیکھ سکتے ہیں. وہ بھی خطبے کے وقت آتے ہیں، یہ صحابی وہ بھی خطبے کے وقت آتے ہیں، اور اللہ کے رسول انہیں بھی نماز کا حکم نہیں دیتے ہیں. اللہ کے رسول وہ جو صحابی شکایت لے کر آتے ہیں، قحط سالی اور سیلاب کی شکایت لے کر آتے ہیں، اللہ کے رسول انہیں حکم نہیں دیتے ہیں نماز کے لیے، وہ بھی خطبے کے وقت آتے ہیں. تو یہ چیز تمہیں نظر نہیں آئی؟ ایک صحابی رسول خطبے کے وقت آئے، اللہ کے رسول انہیں نماز کا حکم نہیں دے رہے ہیں، وہ نماز پڑھتے بھی نہیں ہے اس وقت، تو کیا تمہیں یہ حکم نظر نہیں آ رہا ہے؟ یہ حدیث تمہیں نظر نہیں آ رہی ہے؟ وہی ایک ہی حدیث حضرت سلیک رضی اللہ تعالی عنہ کی، ایک ہی حدیث کو پکڑ کے بیٹھے ہو. یہ حدیث تمہیں نظر نہیں آ رہی کہ کتنی ساری حدیثیں میں نے 3-4 واقعات تمہیں سنا دیے ہیں. اس کے علاوہ جہاں تک صحیح بات ہو میں آپ کو بتا دوں کہ خلافت فاروقی کا واقعہ ہے کہ ایک بار حضرت عثمان خطبے کے دوران آتے ہیں، تو حضرت عمر اپنی نماز کا جو ہے انہیں نماز کے لیے حکم نہیں دیتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خطبے کے وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں خطبے کے وقت حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے، حضرت عثمان جب مسجد کے اندر آتے ہیں اور حضرت عثمان کو حضرت عمر خطبے کا حکم نہیں دیتے ہیں، اور آگے یہ تصریح موجود ہے کہ انہوں نے جو ہے تحیۃ المسجد بھی نہیں پڑھی، یعنی جب مسجد کے اندر آتے ہیں تو اس وقت نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، آ کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ تصریح موجود ہے حدیث میں، اور یہ حدیث یہ واقعات تمہیں نظر نہیں آ رہے ہیں. ایک ہی واقعہ نظر آیا تھا تمہیں، تعجب کی بات ہے. اور ایک بات بتا دوں، حضرت سلیک رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے حضور علیہ السلام نے نماز کے لیے کیوں حکم دیا تھا؟ یاد رکھیں، وہ جو خطبہ، جس خطبے کے جو ہے شروع میں حضرت سلیک رضی اللہ تعالی عنہ آئے تھے، اس خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی تعلیم دی تھی، صدقے کی تعلیم. اور حضرت سلیک رضی اللہ تعالی عنہ جو آئے تھے مسجد میں،
وہ آتے وقت جو ہے ان کا کپڑا جو تھا پراگندہ تھا، اتنا صاف ستھرا نہیں تھا، میلا تھا، یعنی گندگی والا کپڑا تھا، اتنا خاص صاف ستھرا نہیں تھا، شفاف نہیں تھا، مطلب ایسا لگتا تھا جیسے یہ صحابی رسول جو ہیں بہت زیادہ غربت کی حالت میں ہیں، غریبی کی حالت میں ہیں، اس حالت میں آئے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے خطبے میں صدقے کی تعلیم دی۔ یاد رکھیں، میں بالکل تصریح کرتا جاؤں گا انشاءاللہ تاکہ آپ کو بات سمجھا سکوں۔ تو حضور علیہ السلام نے وہاں پر جو ہے خطبے کے دوران صدقے کی حضور علیہ السلام نے تعلیم دی، اور نماز کے بعد صدقہ جمع ہوا۔ کس کے لیے؟ حضرت سلیق کے لیے، کیونکہ ان کی وہاں ضرورت تھی، وہ جو ہے کچھ مال لینا چاہتے تھے، بہت زیادہ غربت کی حالت میں تھے۔ اللہ کے رسول نے مال جمع کرایا، صدقے کا پیسہ جمع کرایا، صدقے کا مال جمع کرایا، پھر اس میں سے جو ہے کچھ حضرت سلیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا۔ یہیں پر ایک نقطہ عرض کر دوں، حضرت سلیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول نے کیوں نماز کے لیے حکم دیا تھا؟ حضرت ابن مسعود جب آتے ہیں، اللہ کے رسول نماز کا حکم نہیں دیتے ہیں خطبے کے وقت بھی، اور ایک صحابی جو ہے قحط سالی اور سیلاب کی شکایت لے کر آتے ہیں، اللہ کے رسول انہیں بھی نماز کا حکم نہیں دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیق کو کیوں حکم دیا کہ تم جو ہے نماز پڑھو؟ اس لیے کہ ان کو صدقے کی ضرورت تھی، اور اللہ کے رسول خطبے سے رکے رہے، اور اللہ کے رسول نے انہیں کہا کہ تم نماز پڑھو، تاکہ جب وہ نماز پڑھیں گے دوسرے لوگوں کی نگاہ ان پہ پڑے گی کہ ہاں یہ بہت زیادہ غریبی کی حالت میں ہے، ان کے کپڑے بھی صحیح نہیں ہیں، تاکہ لوگوں کی نظر میں وہ آ سکیں، اور صدقہ دیتے وقت لوگ زیادہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ دیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے حضرت سلیق کو وہاں نماز پڑھائی تاکہ لوگوں کی نظر ان پہ آ سکے، یہی وجہ تھی۔ ایک بات بتا دوں آپ کو، جہاں تک دلائل کی باتیں ہیں، بہت ساری دلیلیں ہیں اس کے متعلق۔ جہاں تک حضرت سلیق کا واقعہ تھا، یہ میں نے مکمل تفصیل کے ساتھ اس کی وضاحت کر دی ہے، یہ کس طرح کا واقعہ ہے، کیا ہے نہیں ہے، اس سے خطبے کے وقت نماز پڑھنا ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، میں نے جوابات دے دیے ہیں۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت نصب الرایہ میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 204 پر حضرت امام اسحاق اپنی سند کے ساتھ حضرت صائب سے نقل کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عمر کے زمانے میں جمعے کے دن نماز پڑھتے رہتے تھے، جمعے کے دن ہم نماز پڑھتے رہتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خطبے کے لیے تشریف لاتے، ہماری نمازیں بند کر دی جاتی، یعنی ہم نماز وغیرہ بند کر دیتے، اب نماز پڑھتے نہیں ہیں۔ سمجھ میں آیا کہ خطبے کے وقت نماز پڑھنا نہیں ہے، خطبے کے وقت رکے رہنا ہے، خطبے کو غور و فکر سے سننا ہے۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر اور ان کی روایت میں ہے کہ ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل احدكم المسجد والامام على المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الامام۔ یہ طبرانی میں مجمع الزوائد میں ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 184 پر موجود ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جو ہے امام جو ہے خطبہ دینے لگے، جب امام خطبے کے لیے نکلے تو تم رک جاؤ، نماز بھی مت پڑھو، اس وقت جو ہے کلام بھی مت کرو، یہاں تک کہ امام خطبے وغیرہ سے نماز وغیرہ سے فارغ ہو جائے تب تک تم رکے رہو، نماز وغیرہ مت پڑھو، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ دلیلیں اور دوسری بہت ساری دلیلیں ہیں، یہاں پر میں اپنی دلیل دینا میرا یہاں بھی مقصد نہیں ہے، یہاں پر میرا مقصد صرف اتنا تھا، وہ جو حدیث تھی حضرت سلیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس حدیث کی وضاحت کر دوں تاکہ جو آج کل غلط فہمیاں پھیل رہی ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، لوگوں کو طرح طرح کی حدیثیں دکھا کر بھٹکا رہے ہیں، اس حدیث کا غلط معنی بیان کر کے لوگوں کو گناہ کے کام میں لگا رہے ہیں، خطبے کے وقت نماز پڑھا رہے ہیں جان بوجھ کر، تاکہ لوگ جو ہے عوام یہ واجب کو چھوڑ کر اس سنت پہ عمل کرنے کے لیے، سنت پڑھنے کے لیے، تحیت المسجد کے لیے واجب کو چھوڑے اور گنہگار ہو جائے، گناہ ملے اسے۔ لہٰذا آپ
ان باتوں کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، صحیح باتوں کا علم ہونا چاہیے، صحیح بات آپ جو ہے جان سکیں، نہ سمجھ میں آئے تو علماء سے رابطہ کریں، علماء سے پوچھیں، کوئی آپ کو حدیث دکھا کر گمراہ کرنا چاہتا ہے صحیح عالم سے رابطہ کریں، صحیح عالم سے جو ہے آپ جڑیں تاکہ صحیح بات آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔